اگر ایسے ہی ہمارے علم دوری رہی اور دین سے اپنے بچوں کو ہم نے ایسے ہی دور کیے رکھا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا انتقال تو ہو جائے گا لیکن جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہماری مسجدیں تو موجود ہوں گی لیکن امامت کرنے والا کوئی عالم دین موجود نہیں ہوگا۔ ہمارے مدرسے تو موجود رہیں گے لیکن پڑھانے والا کوئی عالم اور حافظ موجود نہیں ہوگا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم اور اللہ رب العزت کا بے انتہا ہم تمام پر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاکیزہ گھر میں جمع فرمایا اور چند دیر دین کی مناسبت سے ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا اور انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کیا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ مقصد اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش کا اپنے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کی اپنی فطرت ہے کہ انسان کو جس سانچے کے اندر ڈھالا جائے، جو ماحول انسان کو فراہم کیا جائے، جو طرز و طریقہ انسان کو سکھایا جائے، جو اس کے اگل بغل گھمایا جائے اور اس کے معاشرے کو جس طرح بنایا جائے، انسان پر اس کا کافی اثر پڑتا ہے اور انسان اسی سانچے میں ڈھل جایا کرتا ہے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے، انسان کو جس طرح بنانے کی کوشش کر دی جائے، جس طرح اسے ڈھالنے کی کوشش کر دی جائے، انسان اس سانچے میں اور اس ماحول میں انسان ڈھل جایا کرتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی فطرت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو جو اللہ رب العزت کی ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ رہو جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے، انسان جس سانچے میں ڈھلتا ہے، انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، اسی طرح انسان ڈھل جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو علم دین حاصل کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اسلام کی اور شریعت کی جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ اور جو جانکاری نہیں رکھنے والے لوگ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا تمام کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب وہ کتنی مقدار فرض ہے؟ فقہائے کرام اور علماء امت نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ذمے ضروری اور واجب ہے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے تمام مسائل کو انسان سیکھے، اور اس کی جانکاری انسان کے ذمے ضروری ہے، ہر انسان کے ذمے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں علم اختیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کرنے کا
ہمیں سبق دیا ہے اور علم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو ہم جانیں اور سمجھیں۔ انسان کی اپنی فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے، جس سے انسان الفت رکھتا ہے، اس کے طرز و طریقہ کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب فلاں موقع پر کیا کہا کرتا تھا، میرا محبوب اس موقع پر کیا کیا کرتا تھا، میرے محبوب کی صبح و شام کیا تھی۔ یہ انسان کی اپنی طبیعت ہے کہ انسان جس سے محبت کیا کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھی اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے انسان جھوم جایا کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو یہ ٹٹولے اور اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے محبت کا ہم اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سیکھنے کا ہم نے کتنا جذبہ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور ہم نے کتنا سیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے طرز و طریقہ کو وہ اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو طرز و طریقہ اس کا محبوب اختیار کرتا رہتا ہے وہی طرز و طریقہ وہ بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ کون سا پیغام تھا جسے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے؟ وہ کون سی تعلیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ان کی سچائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وہ جانکاری کرنے کی اور رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ محبت کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمارا طرز و طریقہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل نہیں سیکھ سکے ہیں تو کیا ہماری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز و طریقہ کو مکمل نہیں سیکھ سکتی؟ اگر ہم نے یہ کمی کر دیا کہ ہم سنتوں پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے اولاد کو ہمیں اس کا پابند بنانا چاہیے کہ ہماری اولاد کم از کم سنت پر عمل کرنے والی بن جائے۔ اگر ہم نے یہ کوتاہی کر دی کہ ہم نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں، اگر ہم نے یہ غلطی کر دی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں، کون ہے وہ نبی جن سے ہم محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کا علم دیں تاکہ وہ بچے یہ جان سکیں کہ ہمارے وہ نبی کون تھے کہ جن کے دشمن بھی انہیں دعائیں دیا کرتے تھے، ہمارے وہ نبی کون تھے کہ جن کی تعلیم کے آگے ان کے دشمن بھی اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹے انسان نہیں ہے۔ اس تعلیم کو ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم اور آپ اس بات کی ضرورت تو محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، ہمارے گھر کے اندر ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر ہو، اس بات کی ضرورت تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر دنیاوی علم حاصل کرنے والے لوگ ہو جائیں، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اپنے کئی بچوں میں سے کسی ایک کو بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اختیار کرنے والا بنائیے، کسی ایک کو بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرنے والا بنائیے، کسی ایک کو بھی تو ایسا بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریقہ ہمیں سکھلائے، جو ہمیں صحیح انسان بنائے۔
جیسے ہماری ضرورت ہے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں اپنے گھر میں، جیسے ہماری ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں ہم انجینئر بنائیں، ایسے ہی ہماری یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں، اپنے گھر والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی طرز و طریقہ کو بیان فرمائیں۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، پرانے لوگ کہا کرتے تھے، بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں مدرسوں اور مسجدوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی تعداد آج ہے۔ آج ہر 2 قدم پر آپ کو مدرسے مل جائیں گے، ہر 2 کلومیٹر پر آپ کو مدرسے مل جائیں گے، لیکن ہماری لاپرواہی اور ہماری کمی کا یہ عالم ہے، اور ہماری دین دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنی قریب مدرسے ہونے کے باوجود انہیں مدرسے کے اندر داخلہ دلوا کر قرآن کا حافظ نہیں بنا پاتے ہیں۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، ہر مسلمان یہ مانتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مانتا کہ قرآن کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں، قرآن کی ڈگری رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ دنیا کی تمام ڈگریوں سے بڑی ڈگری ہے، اور قرآن کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کے تمام علم رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اسے ماننا پڑے گا۔ جب قرآن سب سے بڑی کتاب ہے تو اسے سیکھنے اور سکھانے والے بھی سب سے بڑے ہوئے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ انسان دعا مانگے تو کہے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجیے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجیے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف اسکول میں داخلہ دلوا کر، ہم اپنے بچوں کو صرف کالج کا رخ کرا کر صرف اپنے دنیا کو اچھا بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھی اچھی بنائیے اور آخرت بھی اچھی بنائیے۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کا بھی رخ کرائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بھی بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو سمجھنے اور جانکاری رکھنے والا ایک فرد بھی بنائیں؟ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف و مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غور کیجئے گا اس واقعے پر کہ ملک شام میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ جب انہیں اس بات کی جانکاری ہوئی، جب انہیں اس بات کا علم ہوا، تو ایک نیا اونٹ خریدا انہوں نے، اور خرید کر سینکڑوں میل، ملک شام وہاں سے بہت دور تھا، سینکڑوں میل کا انہوں نے سفر کر دیا اور ملک شام گئے، اور ایک صحابی رسول سے انہوں نے حدیث سنی اور اسے یاد کیا اور اپنے گھر روانہ ہوئے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں اور ان کے صحابہ کرام کے اندر علم کو طلب کرنے کا وہ جذبہ تھا کہ سینکڑوں میل دور کا وہ سفر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک صحابی ہے جن کے پاس ایک حدیث موجود ہے۔ آج ہمارے بغل میں ہمارے پڑوس کے وہ ادارے جو ہم سے بچے مانگ رہے ہیں، جو ہم سے ہماری اولاد مانگ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تم ہمیں اولاد دو، ہم مفت میں تمہیں تعلیم دیں گے، تم ہمیں اپنے بچوں کو بھیجو، تم ہمارے پاس اپنے بچوں کو بھیجو، ہم انہیں تعلیم دیں گے، ہم انہیں علم دین سے آراستہ کریں گے۔ پھر بھی اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں تو ہماری کمی ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستان میں انگریزوں کی قوم سے تعلق رکھنے والے وہ عیسائی جو شہداء کے اور ہندوستان کے جنگ آزادی میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے بچوں کو پکڑ کر اپنے اسکول میں لے جایا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بھیجیے، اپنے بچوں کو ہمیں دیجیے، ہم انہیں دنیا کی ایسی تعلیم دیں گے، اور جب تک اسے سرکاری نوکری ہم نہ لگوا لیں ہم اسے اپنے اسکول سے باہر نہیں کریں گے۔ اور انہیں اسکول میں لے جانے کے بعد ان کے دماغ کو
اور ان کے عقیدوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جب وہ اس اسکول سے باہر نکلتے تھے تو وہ بچے گورنمنٹ کی نوکری تو ان کے ہاتھ میں ضرور ہوا کرتی تھی، لیکن پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ان کے ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بھلا دیا کرتے تھے۔ جب ہمارے علماء اور دانشوروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر ہمارے قوم کے بچوں کو لے جا کر انہیں مسلمان تک رہنے نہیں دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم انہیں مفت میں پڑھائیں گے، تو ہم بھی ایسے ادارے قائم کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مفت میں تعلیم دیں گے۔ آج بھی اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس آمدنی نہ ہو، تو مدرسہ اسے پیسہ دینے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ علماء کرام نے یہ کہا اور دانشوروں نے یہ کہا کہ یہ انگریز انہیں اس لیے اپنے ادارے کے اندر اور اپنے اسکول کے اندر لے جا رہے ہیں کہ ہم انہیں مفت میں تعلیم دیں گے، اور ہمارے مسلمان اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے اسلام سے اپنے بچوں کو دور کر دے رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے قوم کے بچوں کو مفت میں دین کی تعلیم دیں گے اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سپاہی بنا کر اپنے مدرسے سے تیار کریں گے اور اپنے مدرسے سے اسے باہر نکالیں گے۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ علماء اور دانشوروں نے مدرسے اور ادارے قائم کیے، اور ہم اپنے بچوں کو اداروں سے بہت دور رکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مدرسے اور دینی تعلیم سے بہت دور رکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ایسے ہی ہمارے علم دوری رہی اور دین سے اپنے بچوں کو ہم نے ایسے ہی دور کیے رکھا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا انتقال تو ہو جائے گا لیکن جنازہ پڑھانے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ہماری مسجدیں تو موجود ہوں گی لیکن امامت کرنے والا کوئی عالم دین موجود نہیں ہوگا۔ ہمارے مدرسے تو موجود رہیں گے لیکن پڑھانے والا کوئی عالم اور حافظ موجود نہیں ہوگا۔ ہم نام کے تو مسلمان رہ جائیں گے، لیکن جو آئے گا ہمیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پھیر دے گا اور ان کی غلامی سے ہمیں دستبردار کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں، وہ تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو وہ تعلیم بھی